ماں بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہی ہے اور بیٹی کے کان میں کہہ رہی ہے تیری ساس تجھے آنکھیں دکھائے تھپڑ مارنے میں دیر نہ کرنا، تیرا سسر روزانہ اتارے کپڑے اپنے سسر کے سامنے کر جانا، زیادہ زیادہ طلاق ملے گی، جب ہم کتوں کو روٹیاں دیتے ہیں تجھے بھی 2 روٹیاں دے دے کریں گے، تیرا سسر تجھے کہ بچی میں نے میرے کپڑے دھو دے، کپڑے اٹھا کے سسر کے منہ پہ مارنا، کہنا یہ تیری بیٹی نہیں ہے کسی اور کی بیٹی ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے نوجوانوں جن کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہے، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دینا اور کہہ دینا میرے لیے گرم پکا یا نہ پکا، میرے لیے کپڑے استری کر یا نہ کر، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، نکاح نامے پر دستخط ہوئے میری عزت کرنے کے لیے تیرے باپ نے تجھے سمجھایا، اور ان کی ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا آج ماں کو چھوڑ کر بیوی کے آگے بیٹھ کر مسکراتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے کب وہ دن آئے گا جب میرے ساتھ بیٹھ کے بھی ہنسے گا۔ اور خدا کے واسطے ہنستے ہنستے ماں باپ کو رخصت کرو، اگر تیرے گھر سے ماں باپ روتے ہوئے چلے گئے خدا پاک کی قسم ہے تیرے وجود پر کپڑا تو آئے گا لیکن قیامت کی صبح تک تیرے چہرے پر ہنسی نہیں آئے گی۔ کیا الریاض کی عدالت میں پچھلے سال ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر مقدمہ نہیں کیا، ایک بھائی کی 70 سال کی عمر تھی، ایک بھائی کی 110 سال کی عمر تھی، 110 سال کی عمر کے بھائی پر 70 سال کی عمر والے نے مقدمہ کیا، جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے لے کر یہ بھی امیر ہے میں بھی امیر ہوں، یہ ابا اس کے لیے بھی چھوڑ کے گیا، ابا میرے لیے بھی چھوڑ کے گیا، یہ بھی پیسے والا میں بھی پیسے والا، لیکن 110 سال ہو گئے میری بڈڑی ماں کو میرا بھائی رکھتا ہے مجھے نہیں دیتا۔ آج جج صاحب آج فیصلہ کر، آج کے بعد ماں میرے گھر میں رہے گی۔ اللہ اکبر، جب ایک بھائی نے بھائی پہ اس چیز کا کیس کیا تو 110 سال کی عمر کا بوڑھا بھائی عدالت کے کٹہرے میں آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میری زمینیں لے لے، میرا شاہی محل لے لے، میرا پیسہ لے لے، میرے تن کے کرتے لے لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری ماں کو میرے سامنے لے۔ کیوں کہ لوگوں نے نعتوں میں سنایا ماوا ٹھنڈیا چھاوا، مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے بتایا ہے کہ ماوا ٹھنڈیا چھاوا ہے۔ جھاویہ کے غیور مسلمانوں، اگر ایسا مسئلہ کوئی در پیش ہو جائے تم دعا کرو دعا قبول نہ ہو۔ دعا کرنے کے لیے کبھی تم لاہور بھاگو، کبھی تم سخی سرور جاؤ، کبھی سلطان باہو جاؤ، کبھی شہباز قلندر جاؤ، نہ میں تمہیں کہیں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک مرتبہ میں فقیر کی بات کو مان لو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو، اگر تیرے گھر کے اندر تیرا باپ ہے نمازی ہے بے نمازی، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں، جا اگر تیرا بڑھڑا باپ موجود ہے جا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اپنے باپ کے پیر پکڑ کر رونے لگ جا اور کہا ابا میں نے پیروں سے دعا کرائی، میں نے ولیوں سے دعا کرائی، لیکن گنبد خضرا کی چوکھٹ سے مجھے پیغام ملا سب سے پہلے اپنے باپ سے دعا کروا، کیونکہ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا اور باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا حق رکھ دیا۔ کبھی زبان سے یہ نہ کہنا ابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو اور تسی کر بیٹھو دکان میں سامبھاگا، نہ صبح تیار ہو کر باپ کی چرپائی کے پاس کھڑا ہو جا کہ ابا جان تو بے شک بوڑھا ہو گیا، دکان کا کام میں چلاؤں گا، لیکن ابا میں تجھے دکان پر ساتھ لے کے جاؤں گا، خدا کی قسم میری کمائی سے وہ مزہ نہیں آئے گا جو تیری نگاہ سے مزہ آئے گا، ابا جان پیسے لے کر سودا دینا میرا کام ہے، اس مال کے اندر دعا کر کے مال کے اندر برکت کے لیے دعا کر دینا تیرا کام ہے۔ اور میرے عزیزوں کیا آپ نے علماء اکرام سے نہیں سنا مرنے کے بعد
ماں باپ کے 4 حق ہیں اولاد پر. پہلا حق یہ کہ باپ مرے بیٹا اپنی کمائی سے باپ کے کفن قبر کا انتظام کرے. دوسرا حق یہ کہ روزانہ جا کر ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے. حدیث پاک میں آیا, بہت بڑے شیخ الحدیث سے میں نے حدیث پاک بھی سنی, حوالہ بھول گیا, فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزانہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے, بھائی متی الرحمان, بھائی احمد الرحمان, تمہیں بھی اب تم بھی ابا عبد الرحمان کی قبر پہ جایا کرو. خدا پاک کی قسم میں یہ نہیں کہتا قبر والے کو جا کے حساب دو, مدرسے کا حساب دو, قبر والے سے جا کے منت مرادیں مانگو. جاؤ یا اللہ یہ قرآن کا خادم ہے, میں نہیں کہہ رہا, پورا جھاوریہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ ادنا سا قرآن کا کارکن تھا جس نے گھر گھر کے اندر قرآن کی عظمت کا دیا جلا دیا. یا اللہ یہ باپ یہاں پر ہے, اللہ تجھے اس کے قدموں کا واسطہ, اللہ اس کی قبر کا جو جنت کا باغ بنایا اللہ تجھے اس کا واسطہ. یا اللہ آج اسی کا بیٹا اپنی باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ جس طرح اس کو قرآن کی خادمی کے لیے قبول فرمایا, پروردگار عالم ہم بھائیوں کو بھی قرآن کا نوکر بنا دے, محمد کے اسلام کا نوکر بنا دے. فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا, میں اس چکر میں پڑھتا ہی نہیں کہ قبر میں مردے زندہ ہیں یا مرے پڑے, بھائی میں تو پڑھتا کوئی نہیں, میں نے اپنے پر تنقید کی انگلی نہیں اٹھوانی. میرا عقیدہ اپنا, تمہارا عقیدہ اپنا, تمہیں تمہارا مبارک, مجھے اپنا مبارک, لیکن بات ماں باپ کے ادب کی کر رہا ہوں. فرمایا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا, دوسرا اللہ مال میں برکت عطا کرے گا. جب حدیث پاک سنی یہاں چھوڑ لی, میں نے کہا فقیرہ جا جاوریہ والوں میں 10 محرم الحرام کو اللہ نے یہ چائے تیرے مقدر میں وہاں کی رکھی ہے, تو نے جانا ہے قرآن کے سائے تلے حسین کا شان سنا کے آنا ہے, جا کے بتلا دینا میں نے کسی اللہ والے سے سنا جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کرے گا. تو قبر کی مٹی کی زیارت کرنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اپنی کمائی میں سے روٹی پکا کر لقمے بنا بنا کر باپ کے منہ میں ڈالنے سے بتاؤ اللہ کیا دے گا. ہفتے میں کم سے کم اپنے ماں باپ کے کپڑے 1 مرتبہ دھویا کرو. اپنی بیوی سے کہہ دو آج امی کے کپڑے علیحدہ کر دے, آج ابے کے کپڑے علیحدہ کر دے. اللہ اکبر بھی صرف ڈال کر کپڑے پانی میں ڈال کر ملا کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کر یا اللہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتارنا میرا کام ہے, گناہ میرے دل سے گناہوں کا زنگ اتار دینا تیرا کام ہے. الہ العالمین ماں باپ کے کپڑے دھو کے پاک کر دینا میرا کام ہے. پروردگار عالم گناہوں سے مجھے پاک کر دینا تیرا کام ہے. اور میرے ویرا رات کی تنہائی میں جب بیوی بھی سو جائے بچے بھی سو جائے ایک کولی میں تیل لایا کر مجھے پتا کوئی نہیں لیکن میری بہنیں بتاتی ہیں, میری پھوپھیاں بتاتی ہیں, میری خالائیں بتاتی ہیں تیری ماں روزانہ تیری مالش کیا کرتی تھی, تھکی ہوا کرتی تھی, کوئی نوکرانی نہیں تھی, برتن بھی مانجنے والا, کپڑے بھی دھونے والا, 10 بچوں کی روٹی پکانے والا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب رات کو جب بالکل تھکی ٹوٹی ہو جایا کرتی تھی پھر کولی میں تیل لے کے تیرے سر پہ ملا کرتی تھی. اماں آجا ان یادوں کو دوبارہ تازہ کرے. اماں پہلے میں آگے بیٹھا کرتا تھا پیچھے تو, آج اماں جان آج آگے تو بیٹھ, تیرا بچہ پیچھے بیٹھے گا. سر کے اندر تیل لگایا کر, ماں کی پڑیاں دبایا کر, ماں کے پیر دبانے لگ جایا کر. کیا ملے گا؟ قاضی احسان احمد شوجبادی رحمت اللہ علیہ 1950 میں حج کرنے کے لیے گئے, آپ کی اماں جان آپ کے ساتھ چلی گئی. قاضی صاحب فرمانے لگے بیت اللہ کا طواف میں نے کر لیا, میں نے اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا. جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو گئے میری ماں سے چلا نہ گیا صفا مروہ پر چکر لگانے کے لیے, میری اپنی ماں کو صحن کعبہ میں حرم میں بٹھا دیا اور میں نے کہا اماں جان بیٹھ میں تیرے پیروں کو دبانے لگ جاؤں. کتنا پیارا منظر ہوگا, قرآن کا خادم ہوگا اور بیت اللہ کے صحن میں ماں کی ٹانگیں دبا رہا ہوگا اور عرش والا آسمانوں سے کتنی رحمتیں برسا رہا ہوگا. فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں حسین کے بچپنے کا واقعہ وہ یہاں سنا رہا ہوں. حسین گود میں کس کی؟ ماں فاطمہ الزہرا کی. فاطمہ قرآن والی, فاطمہ نوافل والی, فاطمہ روزے والی, فاطمہ حیا والی, فاطمہ پردے والی, فاطمہ کردار والی,
فاطمہ خامد کی خدمت کرنے والی نانے محمد کی، ابا محمد کی تربیت یافتہ حضرت حسین کو گودی میں لیا ہوا ہے اور حضرت حسین کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر! دودھ پلاتے پلاتے ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے دودھ پلاتے پلاتے قرآن کی لوری سناتے سناتے مسکرا دیا، اور اسی موج مستی میں اپنے بیٹے سے پوچھا، اوے میرے بیٹے جب جوان ہو جائے گا تیری ماں بوڑھی ہو جائے گی، اوے میرے بچے اس وقت ماں کی کھیر کا، ماں کی گود کا، ماں کی تربیت کا، ماں کی قرآن والی لوری کا اور میرے بچے کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے پیتے اپنے آپ کو روک لیا ہوگا اور اماں کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا، اماں حق ایسا ادا کروں گا کہ قیامت کی صبح تک 92 سالہ تقریبات میں لوگ میرا نام حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے، ایسا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تجھے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ آج وہی حسین ہے، آج میرے عزیزو وہی حسین کا کارکن ہے، وہی حسین کا غلام ہے، نام صرف قاضی احسان احمد شجاع آبادی ہے۔ اللہ اکبر! کہنے لگے ماں کی پنڈلیاں میں دبا رہا تھا، ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اپنے ماں کے دونوں پاؤں